میرا آج جی چاہتا ہے کہ بس 2-3 جملے حر کے تعلق سے کہوں. وہ حر جس نے راستے میں آقا امام حسین کے مد مقابل آ کر آپ کو حکومت وقت کا پیغام سنایا اور بظاہر آپ کی شان میں گستاخی کی. ارے یہ گستاخی کم تھوڑی تھی کہ آقا امام حسین کے لجام فرس پہ کوئی ہاتھ ڈال دے. وقت بالکل تمام ہو چکا اور وہ سب واقعات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. ہم تو بس اشارے کرتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے امام حسین نے حر کے لشکر کو پانی پلایا، کس طریقے سے آقا نے ضیافت کی. حر کے لشکر میں ایک سپاہی ایسا تھا جو خود بیان کرتا ہے کہ اتنا پیاسا تھا کہ آنکھوں میں دھند ہو گئی تھی. اس کے قریب مشک لے کر امام حسین کے انصار کھڑے تھے مگر اسے مشک کا دہانہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پانی. تو آقا امام حسین خود اپنی کرسی سے اٹھے، اس کے قریب گئے، اپنے ہاتھوں سے اس طرح چلو بنا کر اسے پانی پیا. اور جب اس نے پانی پی لیا اور آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوئی اور اسے کچھ نظر آیا، اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون ہیں جو جا رہے ہیں ہمیں پانی پلا کے؟ کہا یہی تو حسین ابن علی ہے. اب دیکھیے میں سادہ طور پہ صرف واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نہ کوئی مبالغہ ہے نہ کوئی رنگ آمیزی ہے. آپ گریہ کر رہے ہیں. تو جس لشکر کو آقا نے پانی پلایا تھا، جس حر کو آقا نے پانی پلایا تھا، وہ بھی کربلا پہنچا ہے، آقا بھی کربلا پہنچے ہیں. اور محرم کے ایام جب تمام ہوئے ہیں اور عاشور کا دن طلوع ہوا ہے تو اس حر پر چونکہ نجیب تھا، چونکہ یہ خوش گوہر تھا، بدگوہر نہ تھا، خوش گوہر تھا، تھوڑی سی معرفت رکھتا تھا، توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. عام طور پر بعض حضرات وہ روایتیں پڑھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ رات میں شب کی تاریکی میں حر آ گیا ہے آقا حسین کی طرف. نہیں، ایسا نہیں ہے. شب بھر حر نے غور و فکر میں گزارا، پوری رات غور و فکر میں گزاری. اور نہ صرف یہ کہ غور و فکر میں گزاری ہے رات، بلکہ ایک کلمہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ایک کلمہ عربی کا بہت بہت باحرمت کلمہ ہے، مواسات کہتے ہیں اسے. ایک ہے مساوات اور ایک ہے مواسات. مواسات یہ ہے کہ کسی دوسرے کے غم میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لفظ کا سن لینا اور لکھ لینا آسان ہے، عملاً کسی کے غم میں شریک ہونا یہ زندگی کا بڑا ہنر ہے، بڑا شرف ہے، بڑا اخلاقی وصف ہے. حر نے رات کا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. اس کے معنی ہے کہ حسین کی بھوک اور پیاس میں حسین نے کسی حد تک مواسات کا حق بھی ادا کیا. بار بار غلام آیا، حر کا غلام، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب منتظر ہیں. حر نے جیسے سنا ہی نہیں. جوان بیٹا جب آیا تو بیٹے کو قریب بلایا. بیٹے نے کہا بابا کیا کیفیت ہے؟ کھانا لگا ہوا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں خیمے میں. کہا بیٹے ذرا دیکھو، جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو.
اب بیٹا سمجھ گیا، حر کا بیٹا تھا، اور آپ تڑپ جائیں گے۔ ایک جملہ صرف کہوں گا، حر کا بیٹا تھا اور اس بیٹے کا نام بھی علی تھا، علی ابن حر۔ اس علی ابن حر نے کہا بابا میں سن رہا ہوں آقا حسین کے خیمے سے بچوں کے بلک بلک کے رونے کی آواز، الآتش الآتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور نے کہا بیٹا یہ سبب ہم ہی تو بنے ہیں، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ فرزند زہرا اور ان کا کنبہ بھوکا پیاسا نے اسی طرح گزاری۔ صبح ہوئی تو عمر ابن سعد کے پاس حر گئے، آخری کیا فیصلہ ہے تیرا؟ کیا واقعاً حسین سے جنگ؟ اور جب اس نے جواب دیا گستاخانہ کہ ہاں جنگ ہوگی اور ایسی یادگار جنگ ہوگی کہ ان کے تو ٹکڑے اڑ جائیں گے، تو بس حر نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا اور اس کے بعد ایڑ لگائی، آقا کے خیام کی طرف آیا۔ تنہا نہیں آیا، ساتھ میں بیٹا ہے، غلام ہے، بھائی ہے۔ شرمندگی کا اظہار ہے جس کا ہم اپنی زبان میں اظہار کرتے ہیں۔ آقا کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، عفو طلب ہوا۔ فرزند رسول، فرزند زہرا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہو رہا، اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ حر نے توبہ کی، آقا سے رضا لی، اور اس کے بعد مواسات، جسے کہتے ہیں مواسات، تنہا خود جان نہیں دی ہے، اپنی موجودگی میں اپنے جوان بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا پہلے تم جاؤ۔ یہ بیٹا بھی شب بھر کا بھوکا اور پیاسا ہے، نام اس کا علی ہے، علی ابن حر۔ بیٹا گیا، بیٹے نے داد شجاعت دی، اور جب بیٹا گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو اس نے اپنے بابا حر کو پکارا۔ حر نے آقا حسین سے مواسات کی تھی، حسین نے حر کے ساتھ مواسات کی۔ جب حر پہنچا ہے بیٹے کے سرہانے، دیکھا حر سے پہلے حسین موجود۔ حر تڑپ گیا، فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، ارے گناہگاروں پر یہ لطف و کرم۔ کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش، یہ وہ حسین کہہ رہے ہیں جنہیں ابھی علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، قاسم کا لاشا اٹھانا ہے، اور محمد کے لاشے اٹھانے ہیں، جنہیں اپنے ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا اٹھانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حر کا بیٹا گیا شہید ہوا، حر کے بھائی گئے شہید ہوئے، حر کا غلام گیا شہید ہوا، حر سب کے لاشیں اٹھا کے لائے۔ آقا حسین نے سب کی تعزیت حر کو دی، اس کے بعد حر خود گیا، پناہ جنگ کی حر نے بھی، اور جب حر زمین پر آیا تو دوبارہ امام حسین میدان میں پہنچے، اور حر کا اور جب غشی سے آنکھ کھول کے حر نے دیکھا پھر تڑپ اٹھا، فرزند رسول، ارے یہ اعزاز اور شرف نہ صرف یہ کیا ہے کہ فردوس بری میں بھی حر
ایک پرچم اعزاز لے کر فخر کرے گا، اس لیے کہ حور کی شگافتہ پیشانی کو فاطمہ زہرا کے رومال سے باندھا۔ ہائے حسین جس کے جسم سے لباس اتارا گیا، حور کی پیشانی پر فاطمہ کہا، رومال اس طرح بھی پیشانی حور کی زینت ہے، اور حشر میں بھی ہوگی اور فردوس بری میں بھی۔